سب جگ سوئے ہم جاگے تاروں سے کریں باتیں چاندنی راتیں ہو چاندنی راتیں. چاندنی راتیں جو میں یہ گانا گا رہی ہوں ناظرین, یہ میں یہاں ادھر مزہ نہیں کروں گی گا کے, یہ میں کروں گی چاندنی راتیں دیکھ کر. ایسا زبردست فیسٹیو, ایسا زبردست خوبصورت ایمبینس شالیمار باغ میں ہو رہا ہے. وال سٹی اتھارٹی لاہور کی طرف سے آرگنائز کیا جاتا ہے. ایوری سیٹرڈے 7 بجے سے 9 بجے تک کا اس کا ٹائم پیریڈ ہے, اور ٹورسٹ کے لیے زبردست اٹریکشن, لاہوریوں کے لیے زبردست اٹریکشن, کیونکہ لاہوریز جو ہیں پاکستانی جو ہیں وہ بہت پسند کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھ کے, اور ہر سٹی سے لوگ اب اس کو جو ہے نا آ کے دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پہ میوزک ہے, یہاں پہ ڈانسز ہیں, یہاں پہ مغلائی دور کے ایرا کے قوالی, غزلیں, ٹھیک ہے, کاسٹیومز اور ایسے ایسے چیزیں دیکھنے کو ہیں کہ جو کینڈلز اور جو لائٹس کی اس کی خوبصورتی, اس کی جو اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے, وہ نظارے, وہ آنکھیں کہ آپ کہیں گے پیسے پورے ہو گئے. 2500 روپے اس کے جو ٹکٹ ہے جس کو آن لائن آپ بک کرا سکتے ہیں, اور آپ جائیں اور جا کر جو ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. نجموس ثاقب شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر جنرل وال سٹی آف لاہور اتھارٹی سے. تو آج ان سے ہم ساری چیزیں پوچھیں گے اور ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی. اور آج سب نے جا کے چاندنی راتیں جو ہے نا وہ شالیمار باغ لکھ کے جو ہے گوگل کرنا ہے, میں نے بھی دیکھا ہے ایوری سیٹرڈے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Thank you very much. What a wonderful thing, yaar. I like it, sir. Very nice. Very I think nice. it's a treat for people of Lahore, alhamdulillah, کہ it's a very successful event which has been launched by the WCL team. ہاں. اور لوگ it's very well taken, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایسٹس ہیں جو کہ ابھی تک ہڈن تھے, اور ہم لوگوں کو وہ سب پریزنٹ نہیں کر سکتے. ساری دنیا میں جو ہیریٹیج ہے وہ اس کو پریزنٹ کر کے اس کو لوگ دے کیش اٹ, دے پریزنٹ اٹ. سوشل میڈیا پہ جب جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں از اٹ لاہور, یہ واقعی لاہور, یہ کیسا ہے, کس طرح ہے. سو یہ امپورٹنٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا, تھوڑا سا میں کویشچن کر دوں, اس کی 3000 روپیز ٹکٹ ہے. اچھا, 2500 نہیں ہے, 3000. 2500 لاہور فورٹ کی ہے وچ از ہسٹری بائی نائٹ. دس از 3000 روپیز. جو میں بتا رہی ہوں فیسٹیو پورا یہ جو سیٹرڈے کو ہوتا ہے اس کی 3000 فیس. 3000 روپے. اس کے اندر آپ کو لائٹ ریفریشمنٹس ہیں, غزل نائٹ ہے جو کہ, and to be honest with you, the feedback which I'm getting from my staff as well, from myself as well, is it's literally ہمیں, کیونکہ we have to lock it, ہم اس کو 300-350 پہ لاک کر لیتے ہوتے ہیں, کیونکہ we would like to get the best of the best to the people. یہ نہیں ہے کہ ہم کراؤڈ اکٹھا کر لیں اور وہ موو کرتے رہیں, گھوم پھر کے کہیں اپنے طور پہ چلے جائیں. Our tourist guides are there. They would like to give the individual proper guidance and history of Shalimar Garden to the people. تو سر یہ ایک دن میں جو سیٹرڈے کو ہوتا ہے آپ کا شالیمار باغ میں, تو یہ کتنے لوگ آپ اس کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں؟ 350 کے قریب. حد بھی ہو جائے گی تو ہم 400 پہ جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہم جا رہے. اس سے اوپر پھر نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گروپس میں ہم یہ لے کے چلتے ہیں. ٹورسٹ گائیڈ نے اپنے گروپس کے ساتھ ہر 10 منٹ کے بعد ہم 30 سے 40 کا گروپ لے کے نکلتے ہیں. ان کو گائیڈ کرتے ہوئے پھر ہم نیچے لوور سیکنڈ ٹیرس پہ لے آتے ہیں جہاں فاؤنٹینس چل رہے ہوتے ہیں, ویئر غزل نائٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر. اینڈ لوگوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جانے میں بھی ہمیں موو کرنے میں بھی مشکل آتی ہے, کیونکہ دے آر سو مچ سوکڈ ان ٹو دا وے دا ایمبینس ہیز بین پریپیئرڈ. الحمدللہ دا اسٹرکچرز ور آلریڈی دیئر. مغلس نے اتنا بیوٹیفل شالیمار گارڈن 3 آف اٹس کائنڈ تھے, بنے تھے, جو شاہ جہاں نے بنائے تھے. ون آف دم از ان لاہور, ون از سری نگر, one was used to be in Delhi, which is in 1857 وہ تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا, it's no more there. But the well preserved or well structured one was this Lahore کا شالیمار گارڈن. Over the years لوگ جاتے تھے, جاتے رہے ہیں, جائیں گے, لیکن جو ایمبینس رات کو ایلومینیشن کے ساتھ کینڈل لائٹس لگا کے, الیکٹرکس, پانی میں روز پیٹلز ڈال کے, the feel that you get it, آپ کو وہ normal نہیں مل پاتی. So once you're there, so that is why it is getting fairly quickly going up on things, and the media, social media, youngsters. تو جب وہ اندر جاتے ہیں اور ایک اسٹیشن جب آتے ہیں, جو ہی گیٹ سے اپنے اندر جاتے ہیں, رو فاؤنٹینس اور اس کے ساتھ ساتھ کینڈل لائٹس آن ہیں اور لائٹس چل رہی ہیں, باغوں کے اندر درختوں کے نیچے سے لائٹس آن ہیں, تو you get soaked into that one so quickly. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ
وہاں سے ہمیں ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ جو گروپ ہوتا ہے اس کو موو کرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ سر وہ تصویریں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں. دے وانٹ ٹو کیپچر ایوری مومنٹ, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سر آگے چلیں, پچھلا گروپ اگلا لا رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس ویری گڈ اینڈ ویری ویل ٹیکن بائی دا لوکل کمیونٹی اینڈ پیپل آف لاہور. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوور دا ایئرز جیسے ہسٹری بائی نائٹ اسٹارٹ کی گئی 8 سال 7 سال سے وہاں پہ چل رہی ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ, آپ پہلے بھی اسٹارٹیڈ ود 1 day دین وی آر کمنگ اپ ود 2 days اوور دیئر, اور وہاں پہ بھی ٹکٹس آن لائن چلتی ہیں, اور وہ بھی ہمیں بعض اوقات 600 تک ہم چلے جاتے ہیں, وچ وی ٹینڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ کیونکہ پھر از لاٹ آف کراؤڈ از دیئر. لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے اندر لانا, ان کو ایک انفارمیشن دینا, انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہسٹری پرووائڈ کرنی, اور پھر وہ ایمبینس کو جب وہ انجوائے کرتے ہیں, موو کرتے ہیں, تو دیٹ از دا مین تھنگ اینڈ دیٹ از دی مین کریکٹر, دیٹ ہاؤ وی سیل آور ہیریٹیج ٹو دا پیپل اینڈ دے شوڈ انڈرسٹینڈ. ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں, اٹلی دیکھ لیں, رات کو سڑکیں اس کی خاموش نہیں ہوتی, کیونکہ وہ جو ان کی ہسٹری ایٹ نائٹ ہوتی ہے, جس کو روم ایٹ نائٹ کہا جاتا ہے, لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں, لٹرلی مڈ نائٹ چلے جائیں تو دے آر آل فلاکڈ. ٹریویا فاؤنٹین چلے جائیں, کلوسیم چلے جائیں, اسپینش اسٹیپس چلے جائیں. سر اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے. بریکنگ نیوز ہے, we'll take a short break, we'll be right back. My God, میں تو چیزیں دیکھ رہی ہوں, دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی یہیں سے اٹھوں اور شالیمار باغ چلی جاؤں, مگر یہ صرف سیٹرڈے کو اویلیبل ہے یہ ایونٹ. آپ وہاں پہ سیٹرڈے کو دیکھ سکتے ہیں 7 بجے سے 9 بجے تک, اور ڈرم کا سرکل ہے وہاں پہ, ڈانسز کا سرکل ہے, بڑا کلچرل ڈانس ہے وہاں پہ, بڑے فراک پہن کے لوگ گھوم رہے ہیں, اور بڑے بادشاہی لباس وہاں پہ دکھ رہے ہیں, ڈرمر دکھ رہے ہیں بڑے بڑے, وہ جو نہیں ہوتے نگار جسے ہم کہتے ہیں, وہ لوگ بجا رہے ہیں, یو نو, واو. اچھا اب میں چاہوں گی یہاں پر, کیونکہ آپ تشریف فرمائے, تو یہ جو اندرون شہر کی کچھ پرابلمز ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو بھی ہم تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہیں گے. جیسے کہ یہ جو سرجن سنگھ گلی ہے, جس کو رینوویٹ پراپر کیا گیا ہے, بڑی خوبصورت بھی لگتی ہے, اس طرح کی کتنی بہت ساری ایسی گلیاں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. اب وہ کب تک رینوویٹ ہو جائیں گی, ان کا کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں, اس میں آئی جسٹ وانٹ ٹو سے اینڈ سے تھینک یو ٹو دی گورنمنٹ آف پنجاب, نے کریڈٹ گوز ٹو دیم الاٹ, کہ انہوں نے دے ہیو گیون ایک خطیر رقم پورے ورلڈ سٹی کے لیے آ رہی ہے, جس کے تمام جو اوپر اوور ہیڈ واٹر کیبلز ہیں الیکٹریکل, وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گی. جتنی نالیاں اوپن ہیں وہ پراپرلی انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گی, سیوریج سسٹم پراپرلی لے ڈاؤن ہو جائے گا. جیسے آپ کو دلی دروازے کے اندر سسٹم نظر آتا ہے, ایسا پورے شہر میں اب آپ کو نظر آئے گا. سو جب یہ ہو جاتا ہے, جس کا مطلب کہ صفائی کرنی آسان ہو جائے گی, تو پھر آپ ٹورسٹ کو مختلف علاقوں میں بھی لے جا سکتے ہیں. ورلڈ سٹی کے اندر بھرپور بے پناہ خوبصورت حویلیاں موجود ہیں, چونکہ ان کا ایکسیسیبلٹی آسان نہیں ہے, لوگ جانا وہاں مشکل ہے, تو ہم ٹورزم کو وہاں پہ جانا مشکل ہو جائے گا. اگلے 2 سال کا جو پروگرام گورنمنٹ پنجاب کے تحت جس پہ ہم کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے, ونس اٹ از کمپلیٹڈ وی آر ویری ہوپ فل کہ دین ہول وال سٹی, جس میں مختلف ٹریلز ہم بنا رہے ہیں, تو وہ تمام ٹریلز جو سی ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو اوپن فار دی ٹورسٹ فرام, اگر بھاٹی سے انٹر کریں گے اس ٹریلز پہ حویلیوں کو, ہسٹوریکل ہاؤس کو دیکھتے دیکھتے وہ کسی بھی دوسری سائڈ پہ جا نکلتے ہیں. دے ہیو دا میپ, اس کے اوپر موو کریں. اس طرح آپ کے پاس نونہال سنگھ حویلی ہے, نوری بلڈنگ ہے, لال حویلی ہے, سو مینی, بیج ناتھ ہے, دینا ناتھ ہے, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. مگر یہ جو لوگ ہیں نا, یہ بہت گندگی کرتے ہیں. میں ایک بات یہاں پہ ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جتنے بھی جو اس طرح کی حرکت کرنے والے لوگ ہیں نا, ہم کو سدھرنا پڑے گا. یہ اندرون شہر کی اتنی خوبصورت گلیاں ہیں, ہمارا ٹریڈیشن ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارا کلچر ہم دکھا رہے ہوتے ہیں یہاں پر. ہم کس طریقے سے ادھر صفائی کریں. جو لوگوں کی مینٹالٹی ہے وہ بڑی غلط ہے. کچرا پھینک جائیں گے, دیواروں پہ لکھ کر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, خوبصورتی خراب کریں گے. انہیں دیواروں کو کونوں میں نیچے بیٹھ کے واش روم کر جائیں گے, دیواریں گندی کر جائیں گے, بدبویں آئیں گی, وہاں سے گزریں تو آپ کہیں گے یو نو واش روم والی اسمیلز آنا شروع رہیں گے آپ کو. یہ مرد حضرات بالکل نہ تو کوئی ان کو لحاظ ہوتا ہے, نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گھروں سے شاپرے جو ہے نا کوڑے کی وہ پھینک دیتی ہیں خواتین. ادھر جو رہنے والی خواتین ہیں وہ بھی اس طریقے سے اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی ہیں. پیاری پیاری خوبصورت خوبصورت ایسی گلیاں ہیں جو وہاں سے ادھر سے گزرو تو بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ گلی ہے کہ اس میں سے اگر کوئی لڑکا اور لڑکی گزر جائیں تو ٹھیک ہے, تو ان کو نکاح کرنا پہلا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اتنی پتلی پتلی پیاری پیاری گلیاں ہیں. اور یہ خوبصورتی ہے, یہ عمارتیں, یہ دیواریں جن کے اوپر آپ لکھ دیتے ہیں, جن کے اوپر آپ تھوک دیتے ہیں, یہ جہالت ہم نے پہلے اپنی ٹھیک کری. ان کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں گے, ان کو جو شرم نہیں آتی. دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو بھی جو گورنمنٹ کا ایک رول ہے وہ تو پلے کرے گی, لیکن لوگوں کی ایجوکیشن ساتھ بہت ضروری ہے. یہ چیزیں بن رہی ہیں,
لوکل کمیونٹی کے لیے بن رہی ہیں, ان کے لیے بن رہی ہیں, ان کی اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی امپرومنٹ کے لیے بن رہی ہیں, ان کے اندر کاروبار کے مزید مواقع ان کو ملیں گے. جب ٹورزم آئے گا تو مختلف قسم کے کاروبار مزید کھولنے کا ان کو موقع ملے گا. بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے اندرونی شہر سے منسلک تھے, جس کا نام تھا, جن کا لوگ جایا کرتے تھے. آپ کا رنگ محل مشہور تھا کس لیے؟ آپ کا وہاں پہ گولڈ صرافہ مارکیٹ جس کو سوا بازار کہتے تھے, وہاں پہ ایک پانڈیانہ بازار ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح وہاں پہ گوٹے کناری کا کام والی بازار باقاعدہ موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. لیکن مجھے بتائے آج کتنے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں؟ سر یہ پان بازار بھی ادھر ہی ہے نا؟ پان گلی جو ہے وہ انارکلی کینٹ کے اوپر موجود ہے, لوہاری کے سامنے. لیکن کتنے لوگ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. لیکن اب جو ماسٹر پلان بنایا گیا ہے اس کے تحت آپ کو باہر پارکنگ پلازas بن رہے ہیں انڈر گراؤنڈ, اوپر کوئی نہیں ہوگا, سب انڈر گراؤنڈ بنے گا. اس میں گاڑیاں کھڑی کی جائیں گی, وہاں سے آپ کو اندر واک کریں, آپ کو الیکٹرک کارز اویلیبل ہوں گی. کیونکہ گاڑیوں کا بھی بڑا رش, بڑی تکلیف ہے. تو وہ ابھی گورنمنٹ وہاں پہ تقریباً ہم کو 2,500 سے 3,000 گاڑیوں کی پارکنگ جو انڈر گراؤنڈ پلازas بننے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ ایکسیسیبلٹی جب بڑھے گی لوگوں کی, اور جو لوگ باہر شاپنگ مال سے مارکیٹ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہوگا لیٹس گو بیک. کیونکہ آپ کو جو بوتیکس میں کپڑے وہاں پہ 20,000 30,000 40,000 ہزار کا ملتا ہے, وہ یہاں سے 10,000 8,000 5,000 کا ملتا ہے. اٹ اسٹارٹ فرام دیٹ پرائز. اور وہ الٹیمیٹلی چونکہ آپ ایک ہائی اینڈ شاپ میں کھڑی ہیں تو آپ یو آر پیئنگ دا پرائز فار دیٹ ون, جو اس کی ایکچوئل پرائز اس کی 1/3 بھی نہیں ہے, 1/4 بھی نہیں ہوتی. سو دیٹ از دی ڈائنامکس وچ وی آر ٹرائنگ ٹو پل ان بیک ان ٹو دس. اسی طرح انارکلی آپ دیکھیں, انارکلی ایک ہب ہوا کرتا تھا, تمام آپ کا شادی کے کپڑوں کا اس پہ آہستہ سے وہ مارکیٹ ختم ہوتی گئی کیونکہ وہاں پہ پارکنگ نہیں تھی. پہلے دلہن کے دولہا کے جوڑے سارے وہیں سے انارکلی سے جاتے تھے. اب چونکہ اب وہاں پہ نیلا گنبد میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازا گورنمنٹ بنا رہی ہے, پہلی دفعہ وہ نیلا گنبد کھل کے سامنے آیا, ہم نے اس وہاں پہ ایک پلان بنایا جس کے تحت اب تمام اس کے انکروچمنٹ ختم ہو گئی ہیں. تو ہسٹری از کمنگ بیک. سو